قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نہ تمام ہے، نہ تمام ہے، نہ تمام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 13واں روزہ ہے، اور اس نسبت سے آج اس پروگرام میں ہم 13ویں پارے سے بعض منتخب آیات سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر میں سے چند نکات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا، مقصد اس پروگرام کا یہ ہے کہ احباب کے جماعت کو خصوصیت کے ساتھ اس طرف توجہ پیدا ہو کہ وہ ان حقائق اور معارف سے آگاہی کے لیے جو قرآن کریم کی حقیقی تفسیر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام نے بیان فرمائی ہے، ان کو آپ کی کتب کا مطالعہ کریں، ان تفاسیر کا مطالعہ کریں اور ان سے اپنے قلب و ذہن کو روشنی اور جلا بخشیں، اور قرآن کریم کے فہم میں ترقی کریں، اور اس کے انوار سے، اس کے علوم سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے پھر آگے دوسروں تک بھی ان کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے جماعت کی ویب سائٹ پر www.alislam.org پر یہ تمام تفاسیر جو ہیں وہ دستیاب ہیں۔ اس میں یہ سہولت ہے کہ آپ جس آیت کی تفسیر جاننا چاہتے ہیں، جس سورت کی تفسیر جاننا چاہتے ہیں، اس کا انتخاب کریں، اور پھر تفاسیر میں سے جس تفسیر کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کا انتخاب کریں، اور وہ آپ کو اس تفسیر تک لے جائے گا جہاں سے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ 12ویں اور 13ویں پارے میں سورہ یوسف کا مضمون جاری ہے، اور یہ وہ واحد صورت ہے جو ساری کی ساری ایک نبی یعنی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات پر مشتمل ہے۔ دوسری صورتوں میں مختلف انبیاء کا ذکر آتا ہے، کہیں مختصراً، کہیں ذرا تفصیل سے، لیکن یہ صورت ساری کی ساری گویا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق وقف ہے۔ اس میں کیا غرض تھی، کیا حکمت تھی، کیوں غیر معمولی طور پہ اس کو اہمیت دی گئی؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس لیے کہ اگرچہ دیگر انبیاء کے ساتھ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رنگ میں مشابہت تھی، اور جس طرح کے حالات پہلے نبیوں پر آئے آپ کو بھی ان کا سامنا کرنا پڑنا تھا، لیکن حضرت یوسف کے ساتھ آپ کی غیر معمولی مشابہت تھی۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں بڑی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر ہے قرآن کریم میں، اس کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اس میں پیش گوئیاں مضمر تھیں اور جس طرح وہ پوری ہوئیں، ان کا نہایت ہی بصیرت افروز اور پرلطف بیان ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بہت سارے غیر عظمات علماء کی آپ تفاسیر پڑھیں جو سورۃ یوسف کی ہیں، تو ان میں عجیب و غریب قصے اور کہانیاں داخل کر دیے گئے ہیں، جس سے روحانیت کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ محض ایک سماع کی ایک لذت ہے جو لوگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا قرآنی حقائق اور معارف سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ احباب جو ہیں وہ خاص طور پر اس صورت کی تفسیر کا مطالعہ کریں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کی بیان فرمودہ تفاسیر میں ملتی ہے۔ جیسا کہ عرض کیا، وقت کی رعایت سے صرف چند باتیں ہی پیش کی جا سکتی ہیں، ورنہ لوگوں نے تو اس میں عجیب و غریب قصے بنائے ہیں، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی یوسف اور زلیخا کا ایک واقعہ جو ہے جس بیان کیا جاتا ہے، اس میں حضرت یوسف کی طرف بھی بعض ایسی باتیں منسوب کی گئی ہیں کہ گویا نعوذ باللہ آپ نے بھی اس سے بدی کا ارادہ کر لیا تھا۔ تو یہ انبیاء پر بہت بڑی تہمتیں ہیں، اس لیے ضروری ہے
کہ ہم ان آیات قرآنیہ کی، ان صورتوں کی حقیقی تفسیر سے آگاہ ہوں۔ جیسے کہ عرض کیا تھا، وقت کی رعایت سے صرف چند باتیں ہی یہاں پہ رکھی جا سکتی ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت 34 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یقیناً نفس تو بدی کا بہت حکم دینے والا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی قرآن شریف میں ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہرا سکتا، کیونکہ نفس امارہ بدی کی طرف تحریک کرتا ہے۔ اس قسم کی تحریکوں سے وہی پاک ہو سکتا ہے جس پر میرا رب رحم کرے۔ حضور فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی بدیوں اور جذبات سے بچنے کے واسطے نری کوشش ہی شرط نہیں، بلکہ دعاؤں کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ نرا زہد ظاہری ہی جو انسان اپنی صحیح اور کوشش سے کرتا ہے کارآمد نہیں ہوتا، جب تک خدا تعالیٰ کا فضل اور رحم ساتھ نہ ہو۔ اور اصل تو یہ ہے کہ اصل زہد اور تقویٰ تو ہے ہی وہی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ حقیقی پاکیزگی اور حقیقی تقویٰ اسی طرح ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، انسان نفس امارہ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، جب تک اللہ کا فضل اور توفیق اس کے شامل حال نہ ہو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ دعائیں کرتا رہے تاکہ خدا کی طرف سے اسے نیکی پر قدرت دی جاوے اور نفس امارہ کی قیدوں سے رہائی عطا کی جاوے۔ یہ انسان کا سخت دشمن ہے۔ اگر نفس امارہ نہ ہوتا تو شیطان بھی نہ ہوتا۔ یہ انسان کا اندرونی دشمن اور مارے آستین ہے، اور شیطان بیرونی دشمن ہے۔ قاعدے کی بات ہے کہ جب چور کسی کے مکان میں نقب زنی کرتا ہے تو کسی گھر کے بھیدی اور واقف کار سے پہلے سازش کرنی ضروری ہوتی ہے۔ بیرونی چور بجز اندرونی بھیدی کی سازش کے کچھ کر ہی نہیں سکتا اور کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ بس یہی وجہ ہے کہ شیطان بیرونی دشمن، نفس امارہ اندرونی، اور گھر کے بھیدی سے سازش کر کے ہی انسان کے متاع ایمان میں نقب زنی کرتا ہے اور نور ایمان کو غارت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتا اور اس کی طرف سے مطمئن نہیں کہ نفس پاک ہو گیا ہے، بلکہ یہ تو شریر الحکومت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، امارہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ امارہ کہتے ہیں بدی کی طرف لے جانے والا، بہت بدی کا حکم کرنے والا۔ نفس امارہ انسان کا دشمن ہے اور وہ گھر کا پوشیدہ دشمن ہے۔ پھر سورہ یوسف کی آیت 95 میں یہ ذکر ہے کہ حضرت یوسف کے والد نے کہا کہ جب وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، ان کے بیٹے حضرت یوسف سے مل کے واپس آ رہے تھے، تو آپ نے قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، خواہ تم مجھے دیوانہ ٹھہراتے رہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ دیکھو، حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیارا بیٹا یوسف علیہ السلام جب بھائیوں کی شرارت سے ان سے الگ ہو گیا تو آپ 40 برس تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اگر وہ جلد باز ہوتے تو کوئی نتیجہ پیدا نہ ہوتا۔ 40 برس تک دعاؤں میں لگے رہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان رکھا۔ آخر 40 برس کے بعد وہ دعائیں کھینچ کر یوسف کو لے ہی آئیں۔ اس عرصہ دراز میں بعض ملامت کرنے والوں نے یہ بھی کہا کہ تو یوسف کو بے فائدہ یاد کرتا ہے، مگر انہوں نے یہی کہا کہ میں خدا سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بے شک ان کو کچھ خبر نہ تھی، مگر یہ کہا انی لاجد ریح یوسف۔ پہلے تو اتنا ہی معلوم تھا کہ دعاؤں کا سلسلہ لمبا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر دعاؤں میں محروم رکھنا ہوتا تو وہ جلد جواب دے دیتا، مگر اس سلسلے کا لمبا ہونا قبولیت کی دلیل ہے، کیونکہ کریم سائل کو دیر تک بٹھا کر کبھی محروم نہیں کرتا، بلکہ بخیل سے بخیل بھی ایسا نہیں کرتا۔ وہ بھی سائل کو اگر زیادہ دیر تک دروازے پر بٹھائے تو آخر اس کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کے دعاؤں کے زمانے کی درازی پر وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ قرآن میں خود دلالت کر رہی ہیں۔ غرض دعاؤں کے سلسلے کے دراز ہونے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی کی تکمیل بھی جدا جدا پیرایوں میں کرتا ہے۔ حضرت یعقوب کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے اسی غم میں رکھی تھی۔ حضور فرماتے ہیں کشف اسے کہتے ہیں کہ انسان پر بیداری کے عالم میں ایک ایسی ربودگی طاری ہو کہ وہ سب کچھ جانتا بھی ہو اور حواس خمسہ اس کے کام بھی کر رہے ہوں، اور ایک ایسی ہوا چلے کہ نئے حواس اسے مل جاویں جن سے وہ عالم غیب کے نظارے دیکھ لے۔ وہ حواس مختلف طور سے ملتے ہیں، کبھی بصر میں، کبھی شامہ یعنی سونگھنے میں، کبھی سمع میں۔ شامہ میں اس طرح جیسے کہ حضرت یوسف کے والد نے کہا لاجد الریح یوسف لولا ان تفندون، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا۔ اس سے مراد وہی نئے حواس ہیں جو کہ یعقوب کو اس وقت حاصل ہوئے اور انہوں نے معلوم کیا کہ یوسف زندہ موجود ہے اور ملنے والا ہے۔ اس خوشبو کو دوسرے پاس والے نہ سونگھ سکے کیونکہ ان کو وہ حواس نہ ملے تھے جو کہ یعقوب کو ملے۔ تو اس میں حضور نے ایک مضمون یہ بھی بیان فرمایا کہ دعاؤں سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگر دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے تو وہ ضرور ایک دن قبول ہوں گی۔ تو کتنے بھی مشکل حالات ہوں، اللہ تعالیٰ پر توقع رکھتے ہوئے اس سے خیر مانگتے رہیں تو وہ یقیناً وہ خیر کے دن لے آئے گا۔ پھر سورہ یوسف کی ہی آیت 111 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا۔ اس آیت کے ترجمہ بھی بہت سارے غیر جماعت نے بڑی غلطی کھائی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ رسول جو ہیں وہ گویا خدا کی رحمت سے مایوس ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی نعوذ باللہ ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں مطلب یہ ہے کہ جب پیغمبر ان لوگوں سے ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے اور ادھر لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ان سے جھوٹے وعدے کیے گئے ہیں، یعنی یہ جو کہتے ہیں خدا میری تائید کرے گا، مدد کرے گا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم تو ان پر ظلم کرتے چلے جاتے ہیں، ہم پر تو کوئی گرفت نہیں ہو رہی، تو گویا نعوذ باللہ ان رسولوں سے بھی کوئی جھوٹی باتیں کہی گئی تھیں۔ یہ جب صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کو لے کے بھی آتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوزیبو کا مطلب ہے ان سے جھوٹ بولا گیا۔ یہاں سے کوزیبو سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم سے نبیوں نے جھوٹ بولا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ کی مدد نبیوں کو مل گئی تو ان لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ جو بھی ان نبیوں نے کہا تھا وہ سچ تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بعض پیشگوئیاں باریک اسرار اپنے اندر رکھتی ہیں اور دقیق امور کی وجہ سے ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں جو دوربین آنکھیں نہیں رکھتے اور موٹی موٹی باتوں کو صرف سمجھ سکتے ہیں۔ ایسی ہی پیشگوئیوں پر عموماً تکذیب ہوتی ہے اور جلد باز اور شتاب کار کہہ اٹھتے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئیں۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا۔ ان پیشگوئیوں میں لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں مگر فی الحقیقت وہ پیشگوئیاں خدا تعالیٰ کی سنن کے ماتحت پوری ہو جاتی ہیں۔ تاہم اگر وہ سمجھ میں نہ بھی آئیں تو مومن اور خدا ترس انسان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان پیشگوئیوں پر نظر کرے جن میں دقائق نہیں، یعنی جو موٹی موٹی پیشگوئیاں ہیں، پھر دیکھے کہ وہ کس قدر تعداد میں پوری ہو چکی ہیں۔ یوں ہی منہ سے انکار کر دینا تقوی کے خلاف ہے۔ دیانت اور خدا ترسی سے ان پیشگوئیوں کو دیکھنا چاہیے جو پوری ہو چکی ہیں۔ سورہ رعد کی آیت 12 ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس نیکی یا بدی کو جو کسی قوم کے شامل حال ہے دور نہیں کرتا جب تک وہ قوم ان باتوں کو اپنے سے دور نہ کرے جو اس کے دل میں ہیں۔ یعنی اگر کسی پر اللہ کی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمتیں نازل کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اگر ان میں تبدیلیاں ایسی آ جائیں کہ وہ ان نعمتوں کے حق ادا کرنے والے نہ رہیں تو پھر خدا تعالیٰ ان نعمتوں کو ان سے چھین لیا کرتا ہے۔ دوسری طرف وہ قوم جو بدیوں میں پڑی ہوئی ہے، ذلت میں پڑی ہوئی ہے، اگر جب تک وہ اپنی حالتوں میں تبدیلی کر کے اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور نعمتوں کی حقدار نہیں بنتی اس وقت تک
ان کی حالت بھی تبدیل نہیں ہو سکتی اور وہ اپنی ذلتوں سے نہیں نکل سکتے. یہ دونوں قسم کے مضمون ہیں جو اس آیت میں نکلتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ آسمان میں اس کے لیے تبدیلی ہو، یعنی وہ ان عذابوں اور دکھوں سے رہائی پائے جو شامت اعمال نے اس کے لیے تیار کیے ہیں، اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے اندر تبدیلی کرے. جب وہ خود تبدیلی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق جو اس نے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم میں کیا ہے، اس کے عذاب اور دکھ کو بدلا دیتا ہے اور دکھ کو سکھ سے تبدیل کر دیتا ہے. جب انسان اپنے اندر تبدیلی کرتا ہے تو ضرور اس کے لیے ضرور نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بھی دکھاتا پھرے. وہ رحیم کریم خدا جو دلوں کا مالک ہے اس کی تبدیلی کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ پہلا انسان نہیں ہے، اس لیے وہ اس پر فضل کرتا ہے. ہمیں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اکثر اپنے خطبات اور خطابات میں اس طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے غیر معمولی اپنے فضل نازل فرمائے اور اپنے قدرت اور طاقت کے زبردست نشانوں سے اسلام احمدیت کی سچائی کو دنیا پہ ثابت کرے. پھر آیت 15 ہے سورہ رعد کی، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ لہو دعوت الحق. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا کرنے کے لائق وہی سچا خدا ہے جو ہر ایک بات پر قادر ہے، اور جو لوگ اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی ان کا جواب نہیں دے سکتے. اسی طرح فرمایا تمام حاجتوں کو اس سے مانگنا چاہیے، اور جو لوگ بجز اس کے اور چیزوں سے اپنی حاجت مانگتے ہیں وہ چیزیں ان کی دعاؤں کا کچھ جواب نہیں دیتی. ایسے لوگوں کی یہ مثال ہے جیسے کوئی پانی کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا کر کہے کہ اے پانی میرے منہ میں آ جا. سو ظاہر ہے کہ پانی میں یہ طاقت نہیں کہ کسی کی آواز سنے اور خود بخود اس کے منہ میں پہنچ جائے. اسی طرح مشرک لوگ بھی اپنے معبودوں سے عبث طور پر مدد طلب کرتے ہیں جس پر کوئی فائدہ مترتب نہیں ہو سکتا. سورہ رعد کی آیت 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ جو شخص دنیا کے لیے نفع رساں ہو اس کی عمر دراز کی جاتی ہے. اس پر جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھوٹی تھی، یہ اعتراض صحیح نہیں. اول اس لیے کہ انسانی زندگی کا اصل منشا اور مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کر لیا. آپ دنیا میں اس وقت آئے جب کہ دنیا کی حالت بالطبع مصلح کو چاہتی تھی، اور پھر آپ اس وقت اٹھے جب پوری کامیابی اپنی رسالت میں حاصل کر لی. الیوم اکملت لکم دینکم کی صدا کسی دوسرے آدمی کو نہیں آئی. اور اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، پوری کامیابی کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اب جس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور پر کامیاب ہو کر اٹھے، پھر یہ کہنا کہ آپ کی عمر تھوڑی تھی سخت غلطی ہے. اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور فیوز ابدی ہیں، اور ہر زمانے میں آپ کے فیوز کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اسی لیے آپ کو زندہ نبی کہا جاتا ہے، اور حقیقی حیات آپ کو حاصل ہے. طول عمر کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، اور اس آیت کے موافق آپ ابد الآباد کے لیے زندہ رہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ بعض مخالف اسلام بھی لمبی عمر حاصل کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا وجود بھی بعض رنگ میں مفید ہی ہوتا ہے. دیکھو ابو جہل بدر کی جنگ تک زندہ رہا. اصل بات یہ ہے کہ اگر مخالف اعتراض نہ کرتے تو قرآن شریف کے 30 سپارے کہاں سے آتے؟ جس کے وجود کو اللہ تعالیٰ مفید سمجھتا ہے اسے مہلت دیتا ہے. ہمارے مخالف بھی جو زندہ ہیں اور مخالفت کرتے ہیں، ان کے وجود سے بھی یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن شریف کے حقائق کو معرف عطا کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں احادیث میں جو آیا ہے کہ مسیح موعود کے زمانے میں عمریں لمبی ہو جائیں گی، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ موت کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا اور کوئی شخص نہیں مرے گا، بلکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مالی جانی نصرت میں
اس کے مخلص احباب ہوں گے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہوں گے، ان کی عمریں دراز کر دی جائیں گی، اس واسطے کہ وہ لوگ نفع رساں وجود ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہ امر قانون قدرت کے موافق ہے کہ عمریں دراز کر دی جائیں گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں جو کوئی اپنی زندگی بڑھانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ نیک کاموں کی تبلیغ کرے اور مخلوق کو فائدہ پہنچاوے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو نیک اور برگزیدہ ہوتے ہیں چھوٹی عمر میں بھی اس جہان سے رخصت ہوتے ہیں، اور اس صورت میں گویا یہ قاعدہ اور اصل ٹوٹ جاتا ہے، مگر یہ ایک غلطی اور دھوکہ ہے۔ دراصل ایسا نہیں ہوتا، یہ قاعدہ کبھی نہیں ٹوٹتا، مگر ایک اور صورت پر درازی عمر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی کا اصل منشا اور درازی عمر کی غایت تو کامیابی اور بامراد ہونا ہے۔ پس جب کوئی شخص اپنے مقاصد میں کامیاب اور بامراد ہو جاوے اور اس کو کوئی حسرت اور آرزو باقی نہ رہے اور مرتے وقت نہایت اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو، تو وہ گویا پوری عمر حاصل کر کے مرا ہے اور درازی عمر کے مقصد کو اس نے پا لیا ہے۔ اس کو چھوٹی عمر میں مرنے والا کہنا سخت غلطی اور نادانی ہے۔ صحابہ میں بعض ایسے تھے جنہوں نے 20-22 برس کی عمر پائی، مگر چونکہ ان کو مرتے وقت کوئی حسرت اور نامرادی باقی نہ رہی بلکہ کامیاب ہو کر اٹھے تھے، اس لیے انہوں نے زندگی کا اصل منشا حاصل کر لیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ہر قسم کی راحت، صحت، عمر و دولت یہ سب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں ہے۔ جب انسان کا وجود ایسا نافع اور سود مند ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ جیسے باغ میں کوئی درخت عمدہ پھل دینے والا ہو تو اسے باغبان کاٹ نہیں ڈالتا بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح نافع اور مفید وجود کو اللہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھتا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگ دنیا کے لیے نفع رساں لوگ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمریں بڑھا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو سچے ہیں اور کوئی ان کو جھٹلا نہیں سکتا۔ سورہ رعد کی آیت 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ قرآن سے دل اطمینان پکڑتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے، تو اس طرف حضور فرماتے ہیں قرآن سے دل اطمینان پکڑتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ذرا بھی غم پہنچتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور اس لیے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نماز کو بھی قرآن کریم نے ذکر کا ایک ذریعہ فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، اس طرف حضور اس مضمون کا اشارہ فرما رہے ہیں کہ نماز جو ہے اس کے ذریعے بھی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اطمینان سکینت قلب کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں جہاں تک ممکن ہو ذکر الہی کرتا رہے، اسی سے اطمینان حاصل ہوگا۔ ہاں اس کے واسطے صبر اور محنت درکار ہے، اگر انسان گھبرا جاتا اور تھک جاتا ہے تو پھر یہ اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ کس طرح ہوتا ہے ذکر سے اطمینان؟ اس کی فلسفی بہت ہی لطیف مضمون ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کے عام معنی تو یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قلوب اطمینان پاتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت اور فلسفی یہ ہے کہ جب انسان سچے اخلاص اور پوری وفاداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور ہر وقت اپنے آپ کو اس کے سامنے یقین کرتا ہے، اس سے اس کے دل پر ایک خوف عظمت الہی کا پیدا ہوتا ہے۔ وہ خوف اس کو مکروہات اور منہیات سے بچاتا ہے، یعنی دنیا کے جو ایسی باتیں جن سے اللہ نے روکا ہوا ہے، جو ناپسندیدہ ہیں، وہ ان کاموں کو کرنے سے رک جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ خوف اس کو مکروہات اور منہیات سے بچاتا ہے، اور انسان تقوی اور طہارت میں ترقی کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ اس پر نازل ہوتے ہیں اور وہ اس کو بشارتیں دیتے ہیں، اور الہام کا دروازہ اس پر کھولا جاتا ہے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو گویا دیکھ لیتا ہے اور اس کی وراء الوراء طاقتوں کو مشاہدہ کرتا ہے، پھر اس کے دل پر کوئی ہم و غم نہیں آ سکتا، اور طبیعت ہمیشہ ایک نشاط اور خوشی میں رہتی ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بیان آپ کی زندگی کا تجربہ تھا اور نچوڑ تھا، اور حضور نے اس فلسفی کو جس انداز میں بیان فرمایا ہے، یہ ہے جو ذکر الہی کا پھل ہے، اور اس رنگ میں عطا ہوتا ہے کہ اگر ہمہ وقت خدا کی یاد میں انسان رہے تو انسان بہت ساری غلط چیزوں سے، غلط کاموں میں پڑنے سے جو دکھ کا موجب ہو سکتے ہیں انسان کے لیے، ان سے وہ بچ جاتا ہے، اور جو اس کے دل پہ ایک غم اور پریشانی اور ہر وقت کی طاری رہتی ہے، وہ اللہ کو یاد سے وہ ان سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جیسے کہ بتایا کہ نماز میں کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا، یہ بھی ذکر کی ایک بہترین صورت ہے۔ تو اس اللہ کے حضور جھکنے سے، اس سے دعائیں مانگنے سے، اس سے بھی انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کے متعلق بھی حضور نے توجہ دلائی کہ قرآن پڑھنے سے، قرآن کے ذریعے سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، خاص طور پہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم قرآن کو اس طرح پڑھیں کہ اس سے دل اطمینان پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے حقیقی علوم اور معانی اور معارف سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اور ہمیں اس رنگ میں نمازیں اور عبادتیں اور دعائیں کرنے کی توفیق دے کہ اس کی طرف سے ہمیں گویا یا ایتھا النفس المطمئنہ کی آواز آ جائے۔ تو اس طرف ہمیں رمضان میں خصوصیت سے توجہ کرنی چاہیے۔ پھر آیت 36 ہے سورہ رعد کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ متقین کو جس جنت کا وعدہ دیا گیا ہے اس کی مثال یہ ہے۔ جنت کی نعماء سے متعلق بھی اگر آپ غیر جماعت علماء کے بعض بیانات سنیں، ان کی تفسیریں پڑھیں، تو وہ عجیب و غریب افسانوی رنگ لیے ہوئے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ وہ گویا کوئی لہو و لعب کی کوئی جگہ ہے، حالانکہ وہ ایک پاک اور مقدس مقام ہے۔ اس کی حقیقت، اس کی نعمتوں کی حقیقت کیا ہے، اس کو تو کوئی نہیں جانتا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون، متقیوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی مثال یہ ہے، تجری من تحتہم الانہار اکلھا دائم ذلھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایک مثال ہے نہ کہ حقیقت۔ قرآن شریف کے ان الفاظ سے صاف عیاں ہے کہ وہ جنت کوئی اور ہی چیز ہے، اور حدیث میں صاف یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ ان ظاہری جسمانی دنیوی امور پر نمائے جنت کا قیاس نہ کیا جاوے، کیونکہ وہ ایسی چیز ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی وغیرہ، مگر وہ باتیں جن کی مثال دے کر جنت کی نعماء کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ تو ہم دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جیسا کہ یہ بات ٹھیک نہیں کہ بہشت کی لذات صرف روحانی ہیں اور دنیاوی جسمانی لذات سے بالکل مخالف ہیں، ایسا یہ بھی درست نہیں کہ وہ لذات دنیاوی جسمانی لذات سے بالکل مطابق ہے، بلکہ عالم رویا کی طرح صورت میں مشابہت ہے اور حقیقت میں مغایرت ہے۔ عالم رویا کے پھل اور عالم رویا کی خوبصورت عورتیں ظاہر صورت میں وہی لذات بخشتی ہیں جو عالم جسمانی میں ہیں، مگر عالم رویا کی حقیقت اور اس عالم جسمانی کی حقیقت اور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے چلے آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ جب کوئی خدا کی طرف سے آتا ہے اور اس کی تکذیب کی جاتی ہے تو طرح طرح کی آفتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں، جن میں اکثر ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں جن کا اس تکذیب سے کچھ تعلق نہیں۔ پھر رفتہ رفتہ ائمۃ الکفر پکڑے جاتے ہیں، اور سب سے آخر بڑے شریروں کا وقت آتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها۔ آپ فرماتے ہیں سنت اللہ یہی ہے کہ ائمۃ الکفر اخیر میں پکڑے جایا کرتے ہیں، چنانچہ حضرت موسیٰ کے وقت جس قدر عذاب پہلے نازل ہوئے ان سب میں فرعون بچا رہا۔ پھر آپ فرماتے ہیں یعنی ناتی الارض ننقصها من اطرافها، یعنی ابتدا عوام سے ہوتا ہے اور پھر خواص پکڑے جاتے ہیں، اور بعض کے بچانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے آخر میں توبہ کرنی ہوتی ہے، یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اسلام قبول کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں رمضان سے آسن رنگ میں استفادے کی توفیق بخشے اور اپنی جناب سے ہمیں وہ تقوی عطا کرے جس کا اس نے قرآن کریم میں جگہ جگہ حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں قرآنی فہم بھی بڑھائے اور اس کے علوم اور معارف سے وافر حصہ دے۔ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نہ تمام